وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر حضرات علماء کرام، تحفظ ختم نبوت اور مقام صحابہ کے عنوان سے مختصر سا پروگرام ہے جس میں کثیر مقدار میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. شاہ صاحب نے بہترین بیان کیا، آپ حضرات بھی توجہ سے سنتے رہیں. اللہ کریم اس مجلس کو ہمیں اپنی رضا کا ذریعہ اور سبب بنائیں اور اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان کا مدار ہے، جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، جس پر قرآن کریم کی صریح آیات فرامین پیغمبر سب کے سامنے ہے. عقیدہ ختم نبوت، اس کو کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا حضرات صحابہ کرام کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا پیغمبر علیہ السلام کے دور میں جو مدنی زندگی ہے، جس کو اکثر فقہاء کرام کتاب السیر کے نام سے فقہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا نبی بنفس نفیس شریک ہو. سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہو، آپ نے صحابہ کرام کا لشکروں کو بھیجا. ان کی تعداد جو محدثین لکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے دور میں 27 غزوات ہوئے ہیں اور 56 سرایا ہیں. مطلب 27 مرتبہ امام الانبیاء میدان کارزار میں اترے ہیں. غزوہ بدر سے شروع ہو کر جس کو اللہ پاک کس انداز میں بیان کرتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ مدینہ منورہ سے نکال کر بدر کے میدان میں تجھے لانے والا تیرا رب ہے. اللہ کریم نے میدان میں لایا. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ یہ چاہتے تھے کہ حق کو حق ثابت کرے، باطل کو باطل ثابت کرے. الغرض 27 غزوات ہیں اور 56 سرایا ہیں جس کو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے لشکروں کو روانہ فرمایا. یہ جو 56 غزوات، 27 غزوات اور 56 سرایا، ان جنگوں کے اندر جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 ہے. 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. دور نبوی میں، مدنی زندگی میں، جہادی دور میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن
یہ سب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام فضائل، سارے خصائل، سارے ان پر ہونے والے انعامات ربانی، وہ سارے کے سارے یکجا کر کے اللہ کریم نے محمد رسول اللہ میں جمع کر کے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کسی اور پر قیامت تک وحی کا آنا ممکن نہیں تھا۔ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے قیامت تک زمین اور آسمان کے درمیان جو وحی کا رابطہ تھا وہ رابطہ ختم ہونا تھا۔ آپ کو خاتم النبیین بنا کر اللہ کریم نے فرمایا، اعلان کر کے بتا دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ پاک نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کی زبانی اعلان فرمایا، اے انسانوں سارے کے سارے، عرب ہو، عجم ہو، انسان ہو، جنات ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، غریب ہو، امیر ہو، رعایا ہو، حکمران ہو، ہر شعبے کے اندر تا قیامت، پورے قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں اور جنات کے لیے، تمام کائنات کے لیے خدا نے جس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا، اسی پر اللہ کریم نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر کے اس کو قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا طریقہ چلے گا قیامت تک۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو رحمت ہے وہ ہمارے نبی کا طریقہ۔ پینے کا، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ۔ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہمارے نبی کا طریقہ۔ نماز پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اعلان، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا اسی طرح تم لوگ نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی کا نماز کا طریقہ وہی ہوگا، جو ہمارے نبی کا زکات کا طریقہ وہی ہوگا، جو ہمارے نبی کا حج کا طریقہ وہی ہوگا، جو ہمارے پیغمبر کا پڑوس کے ساتھ معاملات کا طریقہ وہی چلے گا، جو ہمارے پیغمبر کا امامت صغریٰ میں نبی کا طریقہ، امامت کبریٰ میں نبی کا طریقہ، دعوت کے میدان میں پیغمبر کا طریقہ، جہاد کے میدان میں پیغمبر کا طریقہ، خلافت کے میدان میں پیغمبر کا طریقہ، احکامات کو نافذ کرنے کا انداز پیغمبر کا طریقہ، حدود اور قصاص کا سلسلہ نبی کا طریقہ، جو نبی کا طریقہ ہوگا ہمارے نبی کا، قیامت تک وہی حجت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب آخری نبی کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا نقش قدم قیامت تک کے لیے رحمت، آپ کے الفاظ رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کا بولنا رحمت ہے، آپ کا دیکھنا رحمت ہے، آپ کا چلنے کا انداز رحمت ہے، آپ کی حکومت رحمت ہے، آپ کی دعوت رحمت ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے صحابہ کرام رحمت ہے، نبی تو دور کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اب قیامت تک کوئی ابو بکر جیسا صدیق اکبر نہیں آ سکتا، کوئی عمر جیسا فاروق اعظم نہیں آ سکتا، کوئی عثمان غنی جیسا ذو النورین آ نہیں سکتا، کوئی حضرت علی جیسا اسد اللہ الغالب آ نہیں سکتا، خالد بن ولید جیسا سیف اللہ خدا کی تلوار آ نہیں سکتا، امیر حمزہ جیسا سید الشہداء تمام شہیدوں کا ایسا سردار قیامت تک آ نہیں سکتا، اسبقہم لہجۃ ابو ذر غفاری جیسا زاہد امام الزاہدین اب قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا، عبداللہ بن عباس جیسا رئیس المفسرین قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا، حضرت ابو ہریرہ جیسا حافظ الحدیث اب قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ ارے بڑے صحابہ بڑے ہیں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، امیر معاویہ جس کی جرأت کو سلام ہے، جس کے تکبر کو سلام، امیر معاویہ جیسا سیاست میں امام، امیر معاویہ جیسا سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والا، امیر معاویہ جیسا اللہ اکبر کبیرہ 13 کاتبین وحی میں سے ایک کاتب وحی، امیر معاویہ 50 بحری جنگیں لڑنے والا، امیر معاویہ 64 لاکھ بڑا پانی زمین پر جس نے اسلامی نظام نافذ کیا، امیر معاویہ جیسا اسلام کا جرنیل قیامت تک آ نہیں سکتا، اور پیغمبر کے مسجد کا مؤذن حضرت بلال جیسا مؤذن بھی قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بڑے صحابہ تو بڑے ہیں،
امت مسلمہ میں شرارے ڈالنے کے لیے، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یہاں کے مسلمانوں سے جنگ جہاد کو نکالنے کے لیے، یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انگریز نے اس منصور کو آگے کیا تھا۔ الحمدللہ میدان میں عمل کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری تھے، علامہ انور شاہ کشمیری جیسے محدث عصر تھے، آگے چل کر محمد بنوری جیسے زمانے کے محدث عصر تھے، اور مفتی محمود جیسے مفکر اسلام تھے، جنہوں نے تحریک چلا چلا کر 1974 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں قادیانیت، مرزائیت، غیر مسلم اقلیت اور انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب اگلا قدم ہے انہیں پوری دنیا میں شکست دینے کا اور انہیں ہر میدان میں ناکام بنانے کا۔ وہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ہر میدان میں کل قربۂ عرض پر قادیانیوں، مرزائیوں کا ہر منصوبے کو انشاءاللہ جمعیت کے کارکن ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ کر بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ صحابہ کرام تو بڑے لوگ ہیں، ہم سمجھتے کیا حقیقت ہے۔ جس طرح کی رات ہے صبح دن ہوگا سورج نکلے گا، اسی طرح ہمیں یقین ہے 100/100 نہیں 200%۔ ایک کتے سے بدتر خبیث کو اسلام آباد میں کھڑا کر دیا، اس نے ابو بکر صدیق اکبر پر، ابو بکر اول المسلمین، ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر خلیفہ پیغمبر، ابو بکر خلیفہ بلا فصل، ابو بکر جس کے بارے میں مرض الوفات میں بخاری میں جا بجائی روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے نبی ابو بکر کا دل نرم ہے، آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا شاید ان کے لیے مشکل نہ ہو، حضرت عمر کو حکم دے کہ نماز وہ پڑھائے۔ آپ نے فرمایا نہ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو نماز ابو بکر پڑھائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی بیماری کے 5 دن، آخری 5 دن گزرے ہیں سخت بیماری کے۔ جمعرات کے دن بیماری شروع ہوئی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن صبح کا وقت آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ میرے بھائیوں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پیغمبر کی زندگی میں امت کو پڑھائی ہے۔ نبی نے اپنے حکم سے ابو بکر کو امت کا امام بنا دیا تھا۔ اس امامت میں جب ابو بکر امام بنا، صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ نماز کے لیے پیغمبر نے جس کا انتخاب کیا ہے، اب حکومت کے لیے بھی ہم اسی کا انتخاب کریں گے۔ چنانچہ ابو بکر اول خلیفہ پیغمبر اور مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین بن کر اس نے جو 3 بڑے فتنوں کا صفایا کیا، منکرین زکات کا، مرتدین کا، مسلمان کذاب کا، اور اسلام کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ اس کے بعد پھر عمر تھا جو فاروق اعظم تھا، پھر عمر تھا جو فاتح قیصر و کسریٰ تھا، پھر عمر تھا عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چاروں چیزیں عمر کے تابع۔ پھر وہ عمر تھا جس نے 22 لاکھ مرتبہ زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس کا اعلان تھا دریا کے کونے میں کتا بھی بھوک سے مر جائے عمر سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر نے نظام بنایا ایسا تھا کہ جس میں کوئی بھوکا مرنے کا امکان نہیں تھا۔ نظام ایسا نظام حکومت جو عمر نے بنایا، آج اس کا عدل کا انگریز تو اقرار کرتا ہے، مگر اس کے جج دنیا میں نہ کر، اور اس کے جج مسلمان جو انگریز کے غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، انہیں عمر کا عدل نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام بڑے لوگ ہیں۔ عثمان تو غنی ہے، عثمان تو ذو النورین ہے، عثمان تو ذو الہجرتین ہے، عثمان تو ذو البشارتین ہے، عثمان تو کامل الحیا ہے، عثمان تو ناصر القرآن ہے۔ عثمان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عثمان زمین پر چلتا ہے، پیغمبر فرش پر عثمان سے حیا کرتا ہے، آسمانوں کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مقام تو بہت بڑا مقام ہے۔ والذین معہ، نبی کے ساتھی ہوئے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے بھاری تھے وہ، رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیارے تھے وہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، شدید ضرورت کے باوجود بھی اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مبارک جماعت وہ جماعت ہے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بولتے نہیں ہے، اتنے باادب ہے کہ ایسے باادب جماعت دنیا نے کبھی دیکھا نہیں، اتنی مقدس جماعت کو جو
ہتھیار زیادہ ہے. کہنے لگے نہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس بہت کم ہے. پھر اس نے پوچھا رومیوں کے عیسائیوں کے بڑے نے کہ ان کے پاس کون سا کمال ہے جو تم کہتے ہو کہ ان سے لڑنے کی غلطی نہ کرو. وہ کہنے لگے ہم جہاں دیدہ لوگ ہیں، ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا، ان کے خادموں نوکروں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم اس جیسا بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا، اس جیسے رضاکار ہم نے کبھی نہیں دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی جب وضو کرتا ہے اس کا پانی چہرے کا زمین پر نہیں گرتا. صحابہ کرام ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں. جب اللہ کا نبی زمین پر تھوکتے ہیں، آپ کے تھوک کو بھی صحابہ کرام زمین پر گرنا نہیں دیتے. اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے جسموں پر مل دیتے ہیں، چہروں پر اور سروں پر وضو کا پانی گرنا نہیں دیتے، اور اشارے آمنوں کے منتظر ہوتے ہیں. جیسا اشارہ دیتے عمل کے لیے ہر ایک تیار ہوتا ہے. اتنی اطاعت جس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں. اس لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اولئک اصحاب محمد، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں افضل ترین جماعت کوئی ہے صحابہ کرام کی جماعت ہے. ابرھا قلوبا، ان کے دل انتہائی نیک ہے، جن میں گند نہیں ہے، انتہائی پاک. اللہ کی معرفت، پیغمبر کی اطاعت، آخرت کی فکر، امت کا درد و غم، اسلام کا غلبے کی فکر، ان افکار سے ان کے دل و دماغ روشن ہے. تورات اور انجیل کی عبارات ہے کہ آخری پیغمبر کے صحابہ، ان کے کتاب، ان کا قرآن، ان کی کتاب، اس کا علم ان کے سینوں میں ہوگا، اور ان کی تلواریں گردنوں پر لٹکی ہوئی ہوگی. تورات اور انجیل کی عبارت تھی آخری نبی نبی السیف ہے، نبی الرحمہ ہے، نبی التوبہ ہے، نبی القبلتین ہے. اور وہ نبی ہجرت، پیدائش کا مقام مکہ ہے، ہجرت کا مقام مدینہ ہے، حکومت اس کی شام تک ہوگی. لیکن آخر میں وہ نبی جب مکہ کا فاتح بن کر آئیں گے، 10,000 نفوس قدسیہ صحابہ کرام ان کے ساتھ ہوں گے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ابرھا قلوبا، ان کے دل انتہائی نیکوکار، اعمقھا علما، علم سے خدا نے ان دلوں کو بھر دیا ہے. اقلھا تکلفا، کوئی تکلفات نہیں، کوئی بڑائی نہیں. پتھر پر وہ تکیہ بنا کر مٹی پر لیٹ جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہے ایسے رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات اور مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی تڑپا دیتے ہیں. اور دل کے وقت جب اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں، اللہ ان کے گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے. سبحان اللہ. ان کا مقابلہ کون کرے؟ ایک سازش تھی. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتے سے بدتر، خنزیر سے بدتر انسان نما پرندے نے اسلام آباد میں بھونکا، دن میں بھونکا، اور راتوں رات برطانیہ بھیجا گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جج کے خلاف کوئی بولے تو جیل، جنرل کے خلاف بولے تو جیل. قانون بنایا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف جو بولے گا 6 مہینے غائب ہوگا. ابھی نیا بل پاس ہوا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. نیا بل میں ہے جب امریکہ کہے یہ ہمارے حوالے کرو، فوراً حوالہ کرنا ہوگا. نیا بل میں ہے جو کوئی ابھی تک کے لیے مسجد کو زمین وقف کرے تو مسجد مدرسہ کمیٹی والے امام صاحب، مولوی صاحب، متولی لوگ معزز یہ نہیں بنا سکیں گے. کمشنر لے جائے، کمشنر جانے اور وقف زمین جانے، چاہے وہ زمین جہاں چاہے استعمال کرے. واہ بھائی واہ. مزید کا جو چند دے گا مسجد مدرسے کو اپنا ٹیکس کی تفصیلات بتائے گا، ورنہ 6 مہینوں کے لیے لائے گا. مزید کیا ہے جو حکومت کے خلاف بات کرے گا 6 مہینے کے لیے غائب ہوگا. بل پاس بل پاس کیا ہے. مولانا 15 سال سے کہہ رہے تھے یہودی ایجنٹ ہے، لوگ مانتے رہے کبھی دیکھو یہ صورت ہے. اگر اس بل پر عمل ہوتا ہے تو مستقبل میں نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ ہماری آزادی ہے جو 1947 میں ادھوری آزادی ملی تھی، پوری نہیں، ادھوری. انگریز کیا قانون رہا اس کا. آپ نے دیکھا 250 مزدوروں کو جلایا گیا فیکٹری میں. 8 سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا، وہ بھی غلط، سب کے سامنے. یہ ہے انگریز کا قانون کا نتیجہ. یہاں کے لوگ جس قانون کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس قانون کا یہ فائدہ ہے. اور آج کل تو روزانہ سزا بالجبر کا سلسلہ چل رہا ہے. 2 دن پہلے کہا اب جو کہ 9
بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسرا دن بولا لاہور میں اتنی بڑی زیادتی ہوئی. آج کی اطلاع میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, پھر دوبارہ زیادتی ہوئی, اس نے خودکشی کر کے مر گئی. آج کل مسلسل ہے, یہاں زیادتی, یہاں بالجبر زنا, ادھر زنا, ادھر زنا, ادھر زنا. موٹر وے کا ایک قصہ اس کو تو میڈیا نے اچھالا, وہ ایک نہیں اس جیسے بے شمار واقعات ہے. نہ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے, مہنگائی کہاں تک پہنچا دیا ظالم نے, نہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ, اس پر حملے ہیں. اب مدارس بچے ہیں, کہہ رہے کہ مدارس کو بھی, اس کی بھی آزادی, مساجد کا ختم کریں گے, اس کو بھی ہم اپنے قبضے میں لیں گے. یاد رکھو, یاد رکھو, تمہارے جیسے بہت سارے برساتی مینڈک آئے, اچھلتے ہوئے چلے گئے ہیں. ایوب خان کہہ رہا تھا مولویوں کو سمندر میں جا کر سب اندر ڈالنا چاہیے, لیکن ایوب خان کا انجام سب نے دیکھا. ایک ایک جنرل آیا, پرویز مشرف مکہ اٹھا کر کہہ رہا تھا چیف ایگزیکٹو ہوں میں, صدر بھی تھا, جنرل بھی تھا, عامر بھی تھا, غاصب بھی تھا, قاتل بھی تھا. لال مسجد کے معصوموں کا خون بہایا, آج ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. بہت سارے جنرل آئے, بہت سارے, کتنے اور ہوں گے. مدارس کو مٹانے کا منصوبہ, مساجد کا خاتمے کا منصوبہ, دیندار کو ختم کرنے کا. اللہ کی قسم, یہ منصوبے بنانے والے, یہ دل پیش کرنے والے, یہ اچھلنے والے, یہ برساتی مینڈک انشاءاللہ پرویز مشرف سے بھی اللہ انہیں زیادہ ذلیل کرے گا. مساجد بھی سدا بہار اور مدارس بھی سدا بہار سلامت رکھیں گے انشاءاللہ. بتاؤ, مساجد اور مدارس کو آزاد رکھنا ہے یا ختم کرنا؟ جواب ایسا دیا آپ نے. مساجد مدارس کو آزاد رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ آزاد رکھنا چاہیے. ان کی آزادی اسی طرح چلے یا یہ سرکار کے گود میں رہے اور سرکار جو چاہے کرے. ارے تمہیں آتا کیا ہے, تم کیا چاہو؟ اس سرکار کو نہ چاہنا آتا ہے, نہ شکل ہے, نہ عمل ہے, نہ ان کے پاس دین ہے, نہ دنیا ہے. یہ دونوں جہاں کے کنگار ہیں. ان کے پاس ہے کیا سوائے انگریز کے بوٹ پالش کرنے کے. یہ بوٹ چاٹ لوگ ہیں, ان سے زیادہ ان کے کوئی وزن نہیں. وزن ہے تو ہمارے علماء کا وزن, وزن ہے تو ہمارے ممبر و محراب کا, وزن ہے تو ان مسلمانوں کا ہے جو ان علماء ربانیین کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو عزم کرو انشاءاللہ. قائد جمعیت کی امامت میں اس وقت تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, اور آج کی اطلاع کے مطابق وہ 11 جماعتوں کا سربراہ بھی مولانا مقرر ہوئے ہیں. پوری جرات, پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ قادیانیوں کا ایجنڈا ناکام بنانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت, ناموس صحابہ کا تحفظ, مساجد, مدارس, داڑھی, پگڑی, دین, ملت اور قومی وقار, اس کا تحفظ کے لیے تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک میں جان دینی پڑے ہم اپنی جان قربان کریں. عرض کر بولو انشاءاللہ. زندگی ہر بھر قیامت تک کا زندہ رہنے کا ٹھیکہ ہمارے پاس نہیں ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے, آگے پیچھے نہیں ہونا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے, عقیدہ ختم نبوت بچانے کے لیے, قادیانیوں کے ایجنڈوں کو شکست دینے کے لیے جان کی ضرورت پڑی, ہم جان قربان کریں گے. پیچھے والے کرن کر بولے, جان کی ضرورت پڑی تو جان قربان کریں گے, مال کی ضرورت پڑی تو مال قربان کریں گے, اولاد قربان کرنی پڑے تو انشاءاللہ قربان کر کے دکھا دیں گے. بولو انشاءاللہ. اب اللہ تحریک میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو, اللہ تیار ہو. ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے, شاہ صاحب بتا رہے تھے جن کا کام درس و تدریس ہے. اللہ کی قسم یار سبق پورا نہیں ہوتا, ہم تو اپنے سبق کی فکر میں لگے ہوئے رات دن. کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکانے اور بھاگنے کی؟
انشاءاللہ اس پاک سرزمین پر جس کی بنیاد کلمہ ہے، اپنے ملک کو بھی ہم بچائیں گے اور اپنا دین کو بھی ہم بچائیں گے۔ گرج کر بولو انشاءاللہ۔ میری یاد میں پاکستان میں اس سے زیادہ ضرورت کبھی شاید پیش نہ آئی۔ یاد رکھو، ذرا سستی کریں گے تو مستقبل میں نہ پھر مساجد ہے، نہ مدارس ہے، نہ دینی آزادی ہے، پھر مستقبل میں راج ہوگا تو قادیانیوں کا ہوگا، ہندو کا ہوگا، انگریز کا ہوگا، یہودیوں کا ہوگا۔ اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی آزادی ہمارے مسلمانوں کی، یہاں کوئی کافر ہم پر راج کرے۔ انگریز کے غلاموں نے بہت راج کیا ہے، اب انگریز کے غلاموں سے جان چھڑانے، قوم کی جان چھڑانے اور ملک کو بچانے کا موقع آ گیا ہے۔ عزم کرو، انشاءاللہ انگریز کے غلاموں سے ہم اس قوم کی جان چھڑا کر دم لیں گے۔ گرج کر بولو انشاءاللہ۔ گرج کر بولو انشاءاللہ۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ تحریک میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت 1990 میں مولانا کا بیان تھا بنارس میں، نوجوان تھے اس وقت، فرما بھائی ٹنکی میں اگر پانی صاف ہو تو نیچے نل کا پلاسٹک کا ہو، سادہ سا ہو، پانی صاف ملے، لیکن اگر ٹنکی میں مردار پڑا ہو، گن سے ٹنکی بھر دو، نل کا نیچے سونے کا لگا دو، پانی تو صاف نہیں ملے، پھر کیا ہو؟ کہتے ہیں جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلاؤ۔ کیا فائدہ ان حکمرانوں کا جن سے قوم سوائے رسوا ہونے، پریشان ہونے، دن بدن بدتر ہونے کا اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ ایک دن بچا تھا ہمارے اس دن کو نشانہ بنایا ظالم نے، ہمارے پاس اور کیا تھا؟ کرپشن میں جتنے لوگ ہیں سارے اصول طالبوں کی کھیل ہے سب کے سامنے۔ ایک عالم دین کرپشن میں آپ کو نظر نہیں آئے، دوربین لگا لگا کر، نیت زور لگا لگا کر، مولانا کے کھاتے میں 1% میں اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ مولانا سارے لوگ نیب سے ڈرتے ہیں، اللہ نے کرم کیا مولانا سے نیب ڈرتا ہے۔ مولانا نیب سے ڈرنے والا، دامن آدمی کا ساتھ ہو تو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ سارا خزانہ تو ایک حرام خوروں نے کھایا، ہم لوگ تو بیٹھے پڑھتے پڑھاتے، اللہ اللہ کرتے، لوگوں کو کہتے لوگوں خبر کی تیاری۔ اس کے سوا کام کیا تھا؟ 24 گھنٹے کی دعوت تھی، ہمیشہ یہ دعوت، اے لوگوں فکر آتا رکھو، اے لوگوں مردوں گاڑی رکھو، اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا، اے عورتوں پردہ کرو، بے پردہ مت گھومو، اے نوجوانوں اپنے ٹخنے چھپا کر مت چلاؤ، اے لوگوں غیبت نہیں کرو، چغلی نہیں کرو، جھوٹ نہ بولو، ایک ایک گناہ کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اس گناہ کا یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، اے لوگوں توبہ کرو، آؤ اپنے رب سے تعلق بناؤ۔ علماء کا بھی کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مگر اس وقت حالات اتنے سنگین ہیں، اتنے سنگین ہیں کہ ہمارا ایمان بچ جائے تو غنیمت ہے۔ مستقبل میں مساجد، مدارس اور ہمارا پورا دین خطرے میں ہے، دینی آزادی خطرے میں ہے، ملکی آزادی خطرے میں ہے، اس لیے تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر تلوار لے کر میدان میں نظر آئے۔ عبداللہ بن مسعود کمزور صاحب فقیہ امت ہے، حضرت عمر نے جب بھیجا تھا کوفہ والوں کو پیغام بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، میں نے علم سے بھرا ہوا کمرہ تمہاری طرف بھیجا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ابو جہل کا سر کاٹتا ہوا عبداللہ بن مسعود